الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين، وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخت من روحي فقعوا له ساجدين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت رحمت نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نہایت ہی لائق عزت و احترام حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد نامحدود درود و سلام ہادی کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے جنہوں اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، مینوں اور انہوں اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اور شرف عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ حاضریت کو حضرت سیدنا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے حوالے دلال ذکر ہوئے ہیں، اور پچھلے جو مشیق کی آخری کے اندر میں بات جتوں چھوڑی سی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد اطہر اللہ نے اپنے قدرت والے ہتھاں دے نال بنا کے تو روح نو حکم فرمایا کہ جسم آدم دے اندر داخل ہو۔ آج انشاءاللہ اسے دوتے ہی گفتگو ہوئے گی کہ روح جڑی ہے، روح کی ہے، روح ایدہ دیس سے نہیں، روح ایتھے آگے پردیس اندر ہے، روح دا اصلی وطن جڑا ہے وہ اس زمین نہیں، بلکہ روح دا اصلی وطن جڑا ہے وہ اتنا ہے جدوں روح دے سامنے یہ دیش کی گل کی جائے روح خوش ہوگی۔ جی میں کوئی بندہ پردیش میں ہوئے او دے وطن کی گل کرو، او دے وطن کا کوئی بندہ مل پائے، او دے وطن کی گل ہوئے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جڑی ہے، روح کا دیس یہ نہیں، روح کا دیس کوئی ہو رہے، جسم خاکی ہے، مٹی جو بڑی آئی یہ دا وطن ہے، یہ اتھے راضی رہتا ہے، اتھے خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح نو جدو حکم فرمایا کہ جسم آدم دے اندر داخل ہو، تے روح جدو داخل ہونے لگی تے دیکھیا کہ اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جدو اندر اندھیرا دیکھیا تے روح پریشان ہو گئی اور کہنے لگی مالک کے اندر میں کتنی دیر رہنا پائے گا، اس اندر بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ رب کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پیشانی مبارک کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک رکھیا۔ جدو سرکار کا نور مبارک پیشانی آدم کے اندر آیا، وہ اندھیری کوٹھڑی روشنی کے اندر بدل گئی، سبحان اللہ، اور کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا۔ جدو نور ہو گیا، اندر چانن ہو گیا، تے روح جڑی ہے جسم آدم کے اندر داخل ہوئی۔ جدو جسم آدم کے اندر داخل ہوئی اور روح جڑی ہے، یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ اگر تسی اللہ دے نبی ہو تے اے دسو کہ روح کی ہے، روح کے بارے سب سمجھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ تذکرہ فرمایا ہے، توجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک تذکرہ فرمایا، یسألونک عن الروح، سبحان اللہ، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ فرمایا بابو کے سوال کرتے ہیں تو روح کی ہے،
کی ہے روح امر ربی ہے اور ایک علم تے پہلے بھی لوگوں کو دیتا گیا تو انہوں بھی دیتا گیا لیکن قریب علم عطا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے میں اپنے محبوب تے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا کہ قرآن اپنے محبوب تے سینہ اقدس تے نازل فرمایا تے محبوب تے اتے نازل ہونے والا قرآن اے او قرآن ہے کہ جن کے اندر علم ماکان وما یکون رکھی ہے سبحان اللہ فرمایا اس قرآن کے اندر ہر تار کے خشک چیز کا علم بھی رکھی ہے جو کچھ ہو چکا وہ کا بھی علم رکھے آئے جو ہونے والا ہے وہ کا بھی علم رکھے آئے اے اندر کے سارے علم رکھ کے تے اس قرآن کو میں محبوب دے دل اقدس دے اوتے نازل فرما دیتا ہے سبحان اللہ اے روح جڑی ہے امر ربی ہے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اے روح جسم آدم کے اندر داخل ہوئی جو جسم آدم کے اندر داخل ہوئی اکھر دے وچ روح جو آئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی مبارک اکھاں کھولیا جب اکھاں کھولیا تے ویکھیا کہ سامنے ساگے عرش تے اوتے جڑے کلمات لکھے نے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش تے اوتے اللہ دے نام دے نال اللہ دے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی لکھیا ہے سبحان اللہ حضرات گرامی روح جڑی ہے جسم آدم کے اندر داخل ہوئی روح اکھاں تک آئی پھر گردن تک آئی عزیزان گرامی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آپ نے جو ساکے عرش تے دیکھیا ساکے عرش تے دیکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام دے نام لکھیا ہے پھر روح چڑھی ہے نک تک آ گئی جدو آپ نے نک تک آئی آپ نے نچ ماری نچ سمجھ جو جدو اردو جو چھینک کے دے ہو جدو نچ ماری تے آپ دی زبان اکبر تو نکلیا الحمدللہ سبحان اللہ کی نکلیا الحمدللہ جدو آپ نے فرمایا الحمدللہ تے جواباً اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ اللہ تو آنے تے رحم فرمائے سبحان اللہ اور اے الفاظ جڑے نے آج بھی امت مسلمہ کے اندر یہ مقبول نے کہ اگر کسی کو نہ چاہے یہ مسئلہ بھی سلام فرما دو کہ اگر کسی کو نہ چاہتی ہے تو او کہے الحمدللہ اور یہ نچ جڑی ہے نا یہ اینے پریشر دے ڈالے کہ اگر اینا پریشر اگر ہوتے ہوتے سائنس ریسرچ کر دی ہے لیکن اگر یہ نچ نہ آئے اور یہ پریشر اندر ہی رہ جائے تو دماغ کی نف گھٹن کا بھی خطرہ ہے یہ نچ بھی تو ہوتی ہے بندہ نچ مار گئے کہ جسم کو پورا ایک زبردست قسم کا چکا لگ جائے اور اس تو بعد جسم جڑے ہلکا ہو جاتا ہے جب جسم ہلکا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے الحمدللہ جنہوں کہنا ہوتا ہے وہ بولے حالی کریں دائبہ میں بیٹھے چپ بیٹھے تھے یہ کہنا چاہیے ہے الحمدللہ جنہوں نے چھائے تھے کہنا چاہیے ہے الحمدللہ اور جیڑا انہوں سوڑے نا الحمدللہ کہتے ہیں اور کی کبھے یرحمک اللہ کی کبھے گا یرحمک اللہ اور کہتے بارے علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہتا نا الحمدللہ کہ وہ نے جواب میں کوئی یرحمک اللہ نہ کرے قیامت والے دن وہ بندہ ہونا گریبان پکڑ سکے گا کہ جب میں الحمدللہ کیا سی کہ تو وہ نے جواب میں یرحمک اللہ کیوں نہیں کیا فرمایا مومن جدو انہوں نے چھاپے اور کبھے الحمدللہ تے دوجہ سننے والا مومن کی کبھے یرحمک اللہ اگر کسی کو کے الفاظ یاد نہیں ہوتے عربی یاد نہیں ہوتی کہ وہ اردو وچ پنجابی وچ نہیں کہہ سکتا اللہ تیرے اوپر رحم کرے سبحان اللہ کی کبھی اللہ تیرے تے رحم کرے اللہ تیرے تے رحم کرے عزیزان گرامی قدر روح جسم آدم کے اندر داخل ہوئی جدو روح جسم آدم کے اندر داخل ہوئی
حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہار کے اندر روح داخل ہوئی، ایک گردن توڑ کے چھاتی کے اندر آئی، پیٹ تک آئی، ایک اترے حصے کے اندر روح جڑی آ گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ تک جو روح داخل ہو گئی، آدم علیہ السلام کی نگاہ پہ جنتی نعمتاں دے اوتے، جنت جناب بندہ نعمتاں دے اوتے جو نظر پئی، آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہیا، جو اٹھنا چاہیا آپ اٹھ نہیں سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، سبحان اللہ، فرمایا انسان بڑا جلد باز پیدا فرمایا، بڑا جلد باز ہے، بڑی جلدی کرتا ہے، فرمایا کہ انسان کو ایسا جلد باز پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر جدو حضرت آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا میں عرض کر رہے تھا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ، جواب تو ملے نا کہ رحمک اللہ، تے فرشتے جڑے سن انہوں نے توجہ کی تھی، غور کی کہنے لگے اللہ نے جنہوں خلافت واسطے پیدا کیتا ہے نا، یہ تے کسے کتاب کو علی پڑھیا نہیں، کسے مدرسے وچ پڑھیا نہیں، کسے کے کول بیٹھ کے علی نے علم حاصل نہیں کیتا، یہ جڑا پیدا ہو گیا ہی علی روح اندر داخل ہوئی ہے، تے روح داخل ہو گیا ہی کہتے ہیں الحمدللہ، ایک کوئی معمولی نہیں، رب نے خاص ہی پیدا فرمایا، سبحان اللہ، کہ رب نے خاص ہی پیدا فرمایا۔ عارف کڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، میاں صاحب کا قلب اٹھیا فرماتے ہیں لکھ ملائکہ اے نوری غم تھی، اے باغ پتنگا اے سڑیا، جنہوں نے دل دل میں ایسی بڑی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے کیا سبحان نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اسی تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، اسی تیری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، انہوں نے دل دل میں ایسی اسی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، اسی جنات شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اس حق تے ساڈا میں کہ خلافت جڑی سانو دی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے کم واسطے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو پہلے ایک اعلان فرما دیتا، اے فرشتوں میں خلافت واسطے زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، سبحان اللہ، زمین کے اندر نائب بنانے والا بھی سارے جلال کے اندر روح جڑی انسان جڑے انسان یہ روح تے جسم دو دانا ہے، روح تے جسم دو دانا، دو میں جب ملتے ملتے پھر یہ دا نام انسان بنتا ہے۔ کبھی روح ہوئے کہ وہ دا نام انسان بولو تو صحیح نہیں بننا، کبھی روح دا نام انسان نہیں بننا، نہیں، کلے جسم دا نام انسان نہیں ہے، کیونکہ اگر کبھی روح دا نام انسان ہوتا تو پھر جسم کی ضرورت نہیں سی، اگر صرف جسم دا نام انسان ہوتا تو تبھی پھر روح کی ضرورت نہیں سی۔ اللہ نے دونوں کا ملاپ کیتا اور جس نے انسانی بنا کے ایک اندر روح پھونکی تو پھر یہ دا نام انسان رکھے ہے۔ سبحان اللہ، جی میں جسم دی غذا ہے اسی طرح روح بھی ایک غذا ہے۔ جسم نو بندہ سنبھالن واسطے، جسم نو پالن واسطے، جسم نو تندرست رکھن واسطے اینو اعلیٰ قسم کے لذیذ کو لذیذ کھانے کھلاتا ہے، لیکن ایک غذا روح بھی ہے جی میں اپنے جسم کے اوپر توجہ دینا ہے، جسم کا خیال رکھنا ہے اور جسم کو اعلیٰ قسم کی غذا کھلانا ہے تاکہ یہ تندرست
غذا ان کو آیا کرا ہے. سبحان اللہ. روح دی غذا کی ہے. فرمایا روح دی غذا ہے اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. روح دی غذا کی ہے. روح دی غذا اللہ کا ذکر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں میں اطمینان ملتا ہے. کی مطلب ہے روح چاہیے راضی ہو جاتی ہے. جدو روح کی غذا ملتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہو روح کی غذا ملتی ہے روح راضی ہو جاتی ہے روح چاہیے مطمئن ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر سے بات ہے خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر تجھے مقام سے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرمایا نماز پڑھ صبح بھی پڑھ شام بھی پڑھ. یہ صبح نماز فجر کی نماز ادا کر کبھی جدو سو کے اٹھ رہے نا تے اٹھتے ہی پہلے روح دی غذا کو عطا کر. سبحان اللہ. کی گل ہے روح دی غذا کو دے اور اے روحانی غذا جویں جسم کو غذا دینا ہے ناشتہ کرنا ہے تیرا جسم کا وعدہ ہو جاتا ہے. پھر تو کام کاج سے نکل جاتا ہے اور کام کاج سے ایک وقت تک پھر تو کام کرنا ہے حتیٰ کہ تیرے جسم کو پھر غذا کی ضرورت پڑتی ہے. پھر تو دوپہر کا کھانا کھانا ہے اور دوپہر کا کھانا کھا کے پھر تو جسم کو آرام بھی دینا ہے. فرمایا اسی طرح جو صبح اٹھ رہے تے نماز فجر ادا کرے تیری روح کی غذا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے جی. سبحان اللہ. دیکھیے تیری روح کی غذا ہے. پھر فرمایا اس کو بعد میں دوپہر کو تیرے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے تے پھر وہ کھانا کھلانا ہے اعلیٰ قسم کا لذیذ کھانا کھلانا ہے تیرا جسم پھر کا بنا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو دوپہر کا وقت ہوئے پھر زور کی نماز ادا کر. سبحان اللہ. کہ زور کی نماز ادا کر کے تیری روح کی غذا ہے. فرمایا پھر تو کچھ وقت سستا بھی نہیں ہے اپنے جسم کو توانا کرنے واسطے. فرمایا اسی طرح روح جڑی ہے وہ کی توانائی ادا کرنے واسطے. فرمایا پھر عصر کی نماز ادا کر. سبحان اللہ. عصر کی نماز پڑھنے تیرے روح کے اندر ایک طاقت آ جائے گی اور وہ کی برکت کے نام تیرے جسم اندر کی قوت آ جائے گی. فرمایا پھر جو شام کا بیٹا ہوتا ہے نا تیرے جسم کو پھر غذا کی لوڑ پڑتی ہے. سبحان اللہ. کی ہوتا ہے پھر غذا کی پھر ضرورت پڑتی ہے. فرمایا پھر تو اپنے جسم کو توانا کرنے واسطے پھر تو کی کرنا ہے پھر غذا کھانا ہے. فرمایا اسی طرح روح نو غذا دے واسطے روح نو آرام پہنچانے واسطے فرمایا پھر مغرب کی نماز ادا کر. سبحان اللہ. مغرب کی نماز ادا کر. پھر تیرے جسم نو کچھ دیر گزرنے تو بعد پھر تو اپنے جسم کو آرام دے واسطے پھر تو سو جانا ہے. سبحان اللہ. تاکہ جسم جڑائی اگلے دن واسطے طاقتور ہو جائے توانا ہو جائے اور یہ سستا رہے جسم کے آزاد ملے پھر تازہ تر ہو جائے. فرمایا اسی طرح عشاء کی نماز ادا کر. سبحان اللہ. عشاء کی نماز ادا کرتے عشاء کی نماز ادا کر کے اپنی روح کی طاقت ادا کر اور جب روح طاقت ادا کرے گا تو تیری روح بھی تازہ تر ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو پھر سو جاتا ہے صبح اٹھ کے فجر کی نماز کی باجماعت ادا کرتا ہے اللہ ان کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. راتی عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر وہ آرام کرنے واسطے سو گیا ساری رات سوتا رہا سویرے اٹھ کے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی اللہ کے صدقے ساری رات کی عبادت کا ثواب ہوتے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا. عزیزان گرامی قدر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ فرمایا جسم کو ایک چیز ہے جویں جسم کو طاقت دینا ہے اپنی روح کی غذا بھی کو اسی طرح ہی فراہم کر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ روح فرمائے گا تو گناہ کیوں کیتے ہیں. کی فرمائے گا گناہ
کیوں کیتا جو اللہ تعالیٰ جسم نو فرمائے گا تے روح نو فرمائے گا 10 گناہ کیوں کیتے نے تے روح کہے گی یا اللہ میں تے گناہ کر جو کی نہیں سا میرے کو تے تیرا کوئی آزار نہیں سن اس جسم نے مینوں اس پاسے لایا اس جسم نے اے ہاتھ بھی گناہ کرتے رہے یا اللہ اے پاؤں بھی گناہ کرتے رہے اے کان بھی گناہ کرتے رہے اے زبان بھی گناہ کرتی رہی یا اللہ میرا تے کوئی قصور نہیں ہے اللہ رب العزت جسم والے مخاطب ہوئے گا اور جسم کو مخاطب ہو کے فرمائے گا تو گناہ کیوں کیتے جسم کہے گا یا اللہ میں تے بے جان سا میں تے ہل جوگا بھی نہیں سا اے روح میرے اندر داخل ہوئی اے نے میرے اندر ایک طاقت پیدا کی تھی یا اللہ اے دی وجہ تو میں گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا روح جڑی ہے جسم تے اوتے پائے گی اور جسم جڑا روح کے اوتے الزام لائے گا وہ کہے گا یا اللہ ان گناہوں کے اندر مبتلا کیتا روح کہے گی یا اللہ اے نے مینوں گناہوں کے اندر مبتلا کیتا عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت فرمائے گا انہیں انہاں دونوں دا فیصلہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا وہ مثال جو ہے کہ ایک بندہ جڑا ہے اندھا ہے تے دوجا لنگڑا ہے ایک چل نہیں سکتا ایک ویکھ نہیں سکتا تے جڑا چل نہیں سکتا ایک ویکھ نہیں سکتا فرمایا جڑا چل نہیں نہ سکتا وہ ویکھدا ہے کہ فلاں درخت دے اوتے جناب ایک بہت پیارے پھل لگے نے اور وہ انہاں پھلاں نوں ویکھدا لیکن چل نہیں سکتا اندھا ویکھ نہیں سکتا او جڑا چل نہیں نہ سکتا او اندھے نوں کہے گا فلاں درخت دے اوتے فلاں پھل لگا ہے اے پیڑ دے اوتے انگور پڑے زبردست قسم دے لگے نے میں چل نہیں سکتا او کہے گا افسوس میں ویکھ نہیں سکتا او کہندا ہے کہ تو ویکھ نہیں نہ سکتا مینوں اپنے کندھے تے اٹھا میں ویکھ سکنا تو کندھے تے اٹھا کے مینوں لے کے چل میں او جناب چلے گئی انگور جڑے نے او اتاراں گا فرمایا ہن او دوویں ملے جدوں دوویں ملے نا او چل نہیں سی سکتا او ویکھ نہیں سی سکتا او اودے کندھے تے سوار ہویا او اونوں لے کے انگوراں دی بیل تک پہنچیا دوویں ذریعہ بن گئے اس پھل تک پہنچن واسطے اللہ رب العزت فرمائے گا اے دسو ہن اے دے وچ کسے ایک دا قصور ہے یا دوواں دا ہے او کہن گے یا اللہ دوواں نے مل کے ہی کام کیتا ہے سبحان اللہ کی کہن گے دوواں نے مل کے ہی کام کیتا ہے اللہ فرمائے گا کہ دوواں نے مل کے کام کیتا ہے اور تساں بھی دوواں نے مل کے کیتا ہے لہذا چلو ہن دوزخ دے اندر سبحان اللہ فرمایا دوزخ کا آڈر ہو جائے گا اور انہوں دوزخ کے اندر پھینک دیتا جائے گا عزیزان گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید ہے روح کے بارے ارشاد فرماتا ہے اور قرآن کو نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال جبریل امین نازل ہوتے قرآن میں فرمایا نازل به الروح الامین اور کتاب فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام سبحان اللہ روح کی روح امر ربی جبریل امین کو بھی روح کیا گیا جبریل امین کو بھی روح کیا گیا تنزل الملائکۃ والروح فرمایا کہ راتوں میں جو جبریل اترتے ہیں جبریل نازل ہوتے ہیں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں عزیزان گرامی قدر کے روح چلیے امر ربی ہے اور حضرت جبریل امین پتہ کون نے سبحان اللہ ذرا کہتے ہیں محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ آج تے لوگ نہ لینا تے جبریل نو میں انج کیا تے جبریل آیا تے جبریل نے انج کیا جبریل کسے کمی کمین دا نام ہی ہے اللہ کا اولو العظم رسول ہے سبحان اللہ نوری فرشتیاں نے سردار کا نام ہے جبریل اور جناب کے منصب رسالت کے فائل نے جبریل امین حضرت سیدنا جبریل امین ذرا محبت رکھ جائے سبحان اللہ آج کل روح کی چل رہی ہے تو روح تک ہی میں لے کے چلا گا انشاءاللہ باقی پھر اگلے جو میں عزیزہ نے گرامی قدر حضرت جبریل امین اور ہے جدو موسیٰ علیہ السلام کے دو لون جنتی کوڑی کے اوپر سوال ہوتے ہیں
جنتی گھوڑی تے سوار ہو کے جبریل امین آئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے کول تے آپ گھوڑی تے سوار ہو کے اگے اگے چل رہے ہیں نا تے جتھے گھوڑی دا قدم ہوتا ہے تے گھوڑی دا قدم جتھوں گھوڑی چکدی ہے نا زمین تے اوتھے ہی سبزہ ہو کے ہوتا ہے۔ اے جبریل دی گھوڑی دی شان ہے تے جبریل دی اپنی شان کی ہوئی سبحان اللہ تے جبریل میرے مصطفیٰ کے دربار کا نام ہے میرے آقا دی شان کی ہوئی سبحان اللہ جتے دربار کا ایک مقام ہے اس آقا کا مقام کتنا ہوئے گا سجے پاس جو آواز ہوتی کھبے پاس رسے ہو تسی بھی کہہ رہے سبحان اللہ انشاءاللہ بدی نو ستے کہہ رہے سبحان اللہ کیا انشاءاللہ کسے بندے نو ٹیگ نہیں ہوتا اے بتا میں لڑکے گا میں ذمہ دار اس کرتا سبحان اللہ کیا انشاءاللہ کچھ بھی ہوتا اجر ضرور ملتا ہے اس لیے محبت میں کہو سبحان اللہ اور جبریل امین دی کوئی تا جتھے قدم ہوتا ہے قدم چکتی ہے تے کی ہوگدا ہے بولو تو صحیح کی ہوگدا ہے سبزہ ہوگدا ہے میں نے جمعے تو پہلے نا ایک ساتھی کہہ رہے سے قاری صاحب تسی نا کیا کرو انہاں نو کہ چھتی آیا کرو میں کہ جی کیوں کہندے جی اس لئی کہ اے لوگ من نہیں دینا ہے کوئی نہیں تو میں دل چ سوچ رہا سا یار کوئی گل نہیں ایڈی بھی گل نہیں کہ مننا نہیں نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے گلا میریاں سنتے تھے انشاءاللہ اللہ دے قرآن کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اگر سخت دل ہوئے تو پگھل جاتا ہے تو جب میں قرآن پڑھ کے سناوا پہلا نودی علی صلاۃ من یوم الجمعہ کی فصل الى ذکر اللہ اے ہو ہی نہیں سکتا مومن کا دل ہوئے تو پھر نہ من انشاءاللہ من لگے دیر ہے اندھیر نہیں دیر ہو سکتی ہے دیر ہو سکتا نہیں ہے قصیدہ نے گرامی بحث کر رہا تھا توجہ چاہتا گا کہ وہ کی ہویا گھوڑی جتوں قدم چکتی ہے کی ہوتا ہوتے ایسا تھوڑا جا اونچی بولو گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا کی ہویا سبزہ ہوتا ہے وہ سبزہ ہوتا ہے جو سبزہ ہوتا ہے دیکھے رہتے سامری نے دیکھیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک سامری سلیانہ سی انہیں دیکھیا کہ یہ چلی گھوڑی ہے کوئی آگ نہیں گھوڑی تے قدمہ اندر زندگی دی رمک ہے انہیں اور رومال لیا رومال دے اندر وہ مٹی سوال نہیں موسیٰ علیہ السلام چلے گیا اعتقاف پہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام تو رات رہے واسطے گئے سامری نے پیچھو قوم کو کیا کہ میں تو انہوں پڑھا خدا دکھاوا کہنے لگے جی دکھا کہنے لگے کس طرح دکھائے گا کہنے لگا جی میں تو اڈا جیندہ جانتا خدا دینا موسیٰ نے اس خدا کی گل کرتا ہے نا جیڑا نظر ہوتا ہے اب والے نظر گل کرتا ہے میں تو انہوں وہ خدا دکھاؤں گا کہ جیڑا بولے گا بھی دیکھے گا سبحان اللہ انہوں نے کہا بھی 10 کس طرح کہنے لگا سارا سونا اکٹھا کرو اور قوم بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونیہ کا جتنا سونا اکٹھا کر کے ہمارے غنیمت لے آئے سرنا وہ سارا سونا نے اکٹھا کر کے پگھلایا سنیارے تک ہم جانتا سی اور انہیں سونا پگھلا کے ایک بچڑا بنایا بچڑا بنا کے ان کے منہ وچ اور جبریل دے گھوڑی تے قدماں دی مٹی پا سبحان اللہ وہ جو مٹی پائی نہ تے کٹا بولن لگ گیا سبحان اللہ بچڑا بولن لگ گیا جبریل تے قدمہ کی گل نہیں کر رہا جبریل کی گھوڑی تے قدم جتھے لگے رہے جبریل کی سواری تے قدمہ دی ایک برکت ہے اگر جناب کسی بے جان چیز کے اندر او دے قدمہ نو لگن والی مٹی پہ جائے تے او دے اندر جان پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ او دے اندر جان پیدا ہوتی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام او نے کہ جنہاں نو جبریل امین آئے اور آپ نے بھوک ماری حضرت مریم کے سینے تے حضرت روح اللہ پیدا ہوتے تھے سبحان اللہ تے روح اللہ او نے کہ جڑے مٹی دے پرندے بناؤ فنفخت فیہ من روحی آپ فرماتے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناوا او دے وچ بھوک مارا تے او بھی زندہ ہو کے اٹھنا لگ پیندا ہے سبحان اللہ یہ جبریل تے گھوڑی تے قدمہ دی برکت نال بے جان چیز میں جان آ جائے اگر جبریل امین دے قدمہ گھوڑی دے قدمہ کی برکت رہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ اللہ کے روح میں خود بھی اور آپ جناب اگر مٹی کے پرندے بنا کے اوتے سے بھوک مار کے جان پہ جاتی ہے عزیزہ نے گرامی قدر حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ جو قیامت تو بعد سور پھونکن گے نا تے آپ کے سور پھونکن دے ہوتے روحاں جڑیاں نے انج نکل لگیاں توجہ چاہوں گا اس وقت انج روحاں نکل گیا جنہیں
شہد دیا مکھیاں کا چھتا جڑا ہے انہوں کوئی ہلا دے نا تے مکھیاں یکدم اٹھ کے نکل دی جانے فرمایا این سور دے وچوں اور روح نکل گیا اور روح نکل کے اپنے اپنے جسم کے اندر داخل ہو جاتے سبحان اللہ اگر جبریل دے کوڑی دے قدماں دی یہ برکت ہے او بے جان وچ جان پا سکتی ہے سبحان اللہ اگر عیسیٰ اور اللہ دی بھوک دے اندر ایک کمال ہے کہ بے جان شہد وچ جان پا سکتے ہیں اگر سورہ اسرافیل دے اندر ایک طاقت ہے کہ او جناب بے جان جسم وچ جان پا سکتے ہیں اے سارے دے سارے میرے مصطفیٰ دے غلاماں دی شان ہے میرے مصطفیٰ دا مقام کتنا ہے سبحان اللہ جدے غلامہ کی یہ شان ہے اس آقا کا شان ہے کتنا مقام بلند و بالا ہوئے گا میرے نبی کے غلامہ کی یہ شان ہے کہ میرے نبی کے غلامہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوئے گا عزیزہ نے گرامی قدر عرض کا ویسا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اندر روح پھونکی جدو روح پھونکی نا تے جسم آدم کے اندر روح جدو مکمل داخل ہو گئی آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ فرشتیاں کو سلام کیتا جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ جواب یا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جناب بتاتی تو جواب آیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم ایک طریقے ملاقات جڑے تمہاری اولاد کے اندر ایسے کرے لائے فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو فرمایا اولاد کے اندر کی رائے فرمایا اولاد کا اولاد کیے یا اللہ اولاد کیے جو پوچھے اولاد کیے اللہ تعالی نے اپنا درد قدرت جڑے حضرت آدم علیہ السلام نے دائیں کندھے دے اوپر پھیریا ایک نورانی چیزاں جڑیاں نے ایک چونٹیاں دی شکل دے اندر نورانی چیزاں نکلیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نے انہوں نے ملاحظہ فرمایا پھر اپنا بڑے کندھے دے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا درد قدرت پھیریا عزیزہ نے گرامی اور تھوڑی سیارہ گڑیاں چونٹی دی شکل دے اندر روح جڑیاں نے ظاہر ہویا حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے تمام روح ملاحظہ فرمایا ہے اس لیے میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات جمعہ میں معراج تے گیا حضرت آدم علیہ السلام کے نال آپ کے نال تو ملاقات ہوئی ہے کہ میں کی ویکھنا حضرت آدم علیہ السلام آپ بتائیں کندھے بندے دیکھتے ہیں نورانی قسم کی چیزاں نے آپ مسکرا پڑتے ہیں آپ نے جو پانی طرف دیکھتے ہیں آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں میں پوچھیا اے آدم علیہ السلام اے ابو البشر جو پانی طرف دیکھتے ہو راضی ہو جاتے ہو جو پانی طرف دیکھتے ہو غم زدہ ہو جاتے ہو فرمایا اے تائی جانب جدوں دیکھنا وا اے میری اوس اولاد کے روح نے جڑے اللہ دے نبی نے اللہ دے ولی نے جڑے صالحین نے جدوں انہاں نوں دیکھنا وا راضی ہو جاتا وا سبحان اللہ اے جڑے پانی جانب نے اے گناہگار نے کافر نے اے جناب بندہ بد مذہب نے جدوں انہاں نوں دیکھنا وا میں غم زدہ ہو جاتا اس لیے کہ باپ واسطے تے ساری اولاد برابر ہے فرمایا اے نالائق بھی نے انہاں نوں دیکھنا غم زدہ ہو جانا انہاں نوں دیکھنا تائی جانب والے نوں فرمایا انہاں نوں دیکھ کے راضی ہو جاتا وا سبحان اللہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی عزیزہ نے گرامی قدر روح جڑی ہے روح چنگی بھی ہوتی ہے نیک بھی ہوتی ہے نیک بندے کے اندر بھی روح ہوتی ہے بد بندے کے اندر بھی روح ہوتی ہے جڑی نیک روح ہوتی ہے اور کے جسم کے ہوتے اثرات ہوتے ہیں جڑی بد روح ہوتی ہے ہوتے بھی ہوتے جسم کے ہوتے اثرات ہوتے ہیں نیک روح ایک انسان کے چہرے کے اوپر رونق لے آؤگی سبحان اللہ رنگ کالا بھی ہوئے گا تو ہوتا اخلاق بڑا چنگا ہوتا ہے سبحان اللہ رنگ کالا بھی ہوئے تو چہرے پہ پھر بھی اللہ نے کہ قدرتی چمک رکھی ہوتی ہے کہ جڑا ہوتا بلے دیکھتا ہے نا ان کشش محسوس ہوتی ہے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوئے جڑے ظاہری طور پہ حسن تے نہیں سی سبحان اللہ لیکن اللہ نے انہاں کے اندر ایمانی قوت کی اور طاقت رکھی سی اور کوشش رکھی سی کہ جڑا دیکھدا سی قدماں تے ڈگ پیدا سی سبحان اللہ
جے تسی دی دلیل منگو تے سیدنا بلال دی دلیل نہیں. سبحان اللہ. ابو لہب بڑا سونا سی پر کسے کو چنگا لگدا نہیں. اونچا بولو کسے کو چنگا لگا نہیں. ابو لہب کو پتا ابو لہب کیوں کیا جاتا سی او دا رنگ سفید بھی سی تے سرخ بھی سی. سفید اور سرخ تے قد کاج بھی بڑا سی. تے حضرت سیدنا بلال کو نے جڑے حبش دے رہن والے سن رنگ کالا سی ہونٹ موٹے سن نک چٹے سی لیکن ابو لہب دا کوئی نام ہے چ راضی نہیں. جدو بلال کا نام آتا ہے عاشقاں دی گردن چک جاتی ہے. سبحان اللہ. رنگ کالا بھی ہوگے نا تے کم چنگے ہو روح جڑی ہے نیک ہوگے او دے اثرات ہوتے ہوتے او دے اثرات ہوتے جناب ظاہر ہو جاتے تھے. جہانگیر بادشاہ انہیں فوج میں جو لوگ بھرتی کرنے سے لوگ آ رہے سب لوگ آ رہے تے چلتے چلتے ایک حبشی بھی آیا قد بڑا سی رنگ کا کالا سی تے جہانگیر بادشاہ نے کہا میں اس کو فوج میں بھرتی نہیں کرنا. جب کیا بھرتی نہیں کرنا تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کے قد بھی اچھا ہے جان بھی ہے جسم بھی ایک گلیہ کا ویل بھی چلتا ہے تو ایک فوج کے اندر بھرتی ہونے واسطے بالکل جو ظاہری قانون ہے وہ تو پورا اترتا ہے. جہانگیر بادشاہ کہنے لگے اس کو بول کے اس حبشی کو کہنے لگے تیرا نام کی ہے کتوں کا رہنے والا ہے. وہ دا انداز گفتگو سی نا جڑا وہ انداز گفتگو بڑا عجیب قسم کا سی. جہانگیر بادشاہ نے کیا کہ پہلے تو شاید رکھ لیتا پر ہو بالکل نہیں رکھا گا. کہنے لگا جی وزیر کے وجہ کی ہے کہنے لگے کہ جدی روح چنگی ہوتی ہے اور کے جسم کے ہوتے اثرات ظاہر ہو جاتے تھے اور جدی روح چنگی نہیں ہوتی اور کے جسم کے ہوتے اثرات بھی وہی ہوتے تھے. لہذا اس واسطے میں نے رکھا گا نہیں. اور روح اور جسم کے لیے جب روح جسم سے نکل جاتی ہے نا تو پھر انہوں انسان نہیں کیا جاتا. کسی کا نام جو بشیر ہے نا تو یہ نہیں کیا جاتا. روح نکل جاوے نا تو جب نیت اسی کرنے جنازہ پڑھنے کا کہتے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سلام واسطے اللہ تعالیٰ دے اور درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر میاں بشیر دے نہیں دعا واسطے حاضر میت دے او دا نام نہیں لیا جاتا. اس لئے کہ جیری جان سی نا جتے نالو انسان کے بیٹا سی او کے بچوں نکل کے اپنے دیش میں چلی گئی. فرمایا اے ہو میت ہے اے مٹی کے نال مٹی ہو جائے اور کہتا نام کوئی نہیں دیتا سارے انہوں میت ہی کہتے تھے. سبحان اللہ. کی کہتے تھے میت بولتے تھے. اور ایک عالم دین کے سامنے جو یہ ہوئی مسئلہ بیان ہویا نا کہ روح جو جسم پچھو نکل جاتی ہے نا کہ روح جسم جو نکلن تو بعد پھر وہ اپنے دیش اندر چلی جاتی ہے اور روح چلی چنگی ہوتی ہے جنت اندر اور جیڑا گناہگار ہوتا ہے وہ کتنے جاتا ہے دوزخ اندر. ایک عالم دین کے سامنے جو یہ مسئلہ آیا کہ ان گل سمجھ میں نہ آئی. کہنے لگے جی سمجھ میں نہیں ہوتی کہ روح چلی ہے بد دی بھی روح ہوتی ہے نیک دی بھی روح ہوتی ہے یہ گل سمجھ میں نہیں ہوتی یہ فرق کیویں ہو جاتا ہے. جب رات ہوئی نا تے سوتے تے نبی پاک دی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. جب سرکار دی زیارت ہوئی قبر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ہوئی کرے عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ ہے فرمایا ہے مسئلہ جڑے قرآن پڑھ لے یا رسول اللہ قرآن کی تو پڑھا فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کر. سبحان اللہ. اور صبح اٹھے تو جناب سورہ یوسف کی تلاوت کی تھی. ایک باری پڑھی سمجھ نہیں آئی دوسری باری پڑھی سمجھ نہیں آئی تیسری باری پھر پڑھی پھر سمجھ نہیں آئی. پھر دل کے اندر ایک خیال آیا قرآن کے تفسروا اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب تک نہیں پتا کہ کسی علم والے کو نہیں پوچھنا ہے. سبحان اللہ. چلو میرے سمجھ نہیں آئی کسی اور کو سمجھ آئے گی. ایک بزرگ کے کول گئے جا کے مسئلہ رکھیا حضور اے مسئلہ ہے اے بات سمجھ نہیں آ رہی تے سرکار خواب چ میرے نے فرمایا سورۃ یوسف پڑھ وہ بھی پڑھی ہے پر میں کو سمجھ آئی نہیں. جب ایک گل کہی نا کہ اللہ والے نے کیا دیا قرآن چپ کے لیا قرآن کے اندر سورۃ یوسف کا دی فرمایا اے دیکھ اے کی لکھیا ہے خالق کائنات نے فرمایا وقت تعالی ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا
اللہ رب العزت نے اس واقعے کو درج فرمایا کہ جدو عورتوں نے مصر دیا عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور مسئلہ کی ہے سی میں تھوڑا جا روک کے وہ بات عرض کر دوں کہ نیک اور بد روح چلی ہے اور جب نکلتی کیفیت چلی وہ بیان کی دی گئی کہ نیک روح جو نکلتی ہے تے اینجے جی میں پانی کی مشک بھری ہوئے تے وہ جو قطرے نکلتے تھے کہ قطرے نکل دیا قطرے میں کوئی تکلیف ہوتی نہ اس مشکیزہ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ تو بھاگتی روح نکلتی ہے نا کہ بھاگتی روح نکلتی بچائے گئے وہ کی کفیت ہوتی ہے سرکار فرمایا کہ ململ کا کپڑا ہوئے انہوں گلہ کر کے تے چاڑی دے اتے پا دیا چاڑی تے پا کے تے انہوں کھنچو تے وہ دا کھا کھرن گا فرمایا باندھی روح جو نکلتی ہے نا وہ کا حال انچی ہوتا ہے وہ تکلیف ہے جو محسوس ہوتی ہے جمیں اس کپڑے دا یا سرکار نے دوسری مثال دیتی فرمایا کہ باندھی روح جو نکلتی ہے نا فرشتے کرتے تھے فرمایا اینجے جمیں زندہ بکری دی کھان اتاری ہے فرمایا گناہگار کو انچ تکلیف ہوتی ہے تے جڑا نیک بندہ ہوتا ہے فرمایا اینجے جی میں مکھڑ وچوں بال نکل جاتا ہے سبحان اللہ وہ کی روح نکلتی ہے پر وہ تکلیف نہیں ہوتی اور آج میں دین کو اس بات کی وہ سمجھ نہیں سی آ رہی اے مسئلہ سی تے سرکار فرمایا سورۃ یوسف پر جو سورۃ یوسف پڑھی فرمایا وقد کان ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم فرمایا یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے گزرے نہ جدو ان عورتوں کے سامنے جنگا زلیخا نہ کر دیا سن جب وقت کان ایدیہن فرمایا ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لے سبحان اللہ اپنے ہاتھ کاٹ لے مگر انہیں تکلیف کا احساس ہویا نہیں تے بزرگوں فرمایا علامہ صاحب جدو عورتاں حسن یوسف کو دیکھیا تے حسن یوسف سے مگن ہو گیا تے اس تکلیف کا احساس نہیں ہویا تے جیڑا جاندی بڑی قبری والے دی زیارت کرنا سبحان اللہ توجہ جواب ہے جیڑا جاندی بڑی سونے دی زیارت کرنا تے فرمایا تے سونے کو تکلیف کیوں ہو سکتی ہے عزیزاں نے گرامی کے ذریعے سے پیرے بولنا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا قلم اٹھیا آپ فرماتے ہیں اے صورت انشاءاللہ پیش نظر اے صورت انشاءاللہ اے پیش نظر رہے وقت نثار کے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جب ہوسی گزر کئی کھوٹیاں تھی سنے تک کھڑیاں اس لیے دعا کریا کہ جو قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؤ جو آخری میلہ آئے قبری والے کی زیارت نصیب ہو جائے جو ساتھ کرتے ہو سونا سامنے تشریف فرما ہو جائے کہ ایک دعا کریا کرو اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نثار دیدار عطا کرنا عزیزہ نے گرامی قدر جنہوں ہوش میرے اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی جنہوں سونا ہوش میرے سامنے آ گیا تو پھر سن لو پھر سمجھو قبر میں چکی بیڑا آرے محشر میں چکی بیڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ چھوائے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے